السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریئل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، اور خاص طور پہ جو فلڈ کی سچویشن ہے لاہور کے اندر۔ کل تک جو ہم نے آخری ولاگ کیا تھا اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جو تھیم پارک سوسائٹی تھی اس کے اندر پانی جو ہے وہ آ گیا تھا۔ اب یہ سلسلہ مزید آگے بڑھ رہا ہے جو کہ بہت تشویشناک ہے، تو اس کو انالائز کریں گے۔ خاص طور پہ جو پاک ویو سوسائٹی ہے علیم خان صاحب کی، اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بہت سی ویڈیوز اب سامنے آ گئی ہیں، اور ان کی سوسائٹی کے اندر بھی جو ہے وہ پانی گھس گیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور خاص طور پہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایک ویڈیو دکھانی ہے جس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ لوگوں کے اندر، چند لوگوں کے اندر بے وقوفی کا جو ہے وہ کتنا رجحان ہے، اور ایسے لوگوں کا بندہ کرے تو کیا کرے۔ مطلب آپ صرف اس ویڈیو سے آپ اندازہ کیجیے گا، وہ میں بھی آپ کو آگے چل کے دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے جلدی سے آپ کو اپڈیٹس دے دیں کہ بھارت سے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ آج شام ایک اور سیلابی ریلا جو ہے وہ چناب میں آئے گا، جبکہ آج پنجاب سمیت ملک بھر میں مانسون بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے، جس سے سیلابی صورتحال جو ہے وہ بدتر ہو سکتی ہے۔ لاہور کے اندر اس وقت رائٹ ناؤ آلریڈی ہلکی پھلکی جو ہے وہ بارش شروع ہو چکی ہے، موسم کافی ابر آلود ہے، بڑے گہرے سیاہ بادل اس وقت آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ بہت زیادہ بارش نہ ہو، کیونکہ اگر اس وقت اس موقع کے اوپر ہوئی تو جو دریائے راوی ہے وہ ظاہری بات ہے اس کے اندر جو ہے مزید پانی کی ایڈیشن ہوگی، اور وہ مزید پرابلمٹک جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر کے مطابق شاہدرہ میں جمعرات کو رات گئے اور جمعے کی صبح 7 گھنٹوں کے دوران تقریباً 2,20,000 کیوسک پانی جو ہے وہ گزر گیا ہے، اور حکام نے کہا ہے کہ اس دوران متاثرہ علاقوں سے 24 گھنٹوں کے دوران 20,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ جمعرات کی رات پاک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی کے 4 بلاکس کے اندر جو ہے وہ پانی داخل ہوا، جس کے بعد وہاں سے رہائشیوں کو جو ہے وہ نکالنے کا سلسلہ جو ہے کل رات کو شروع کر دیا گیا تھا۔ اگر پاک ویو سوسائٹی کے حوالے سے خاص طور پہ بات کی جائے، ایک تو ظاہری بات ہے، ہم جانتے ہیں کہ علیم خان صاحب جو ہیں وہ خود بھی ایک ٹیلی ویژن چینل کے اونر ہیں، تو ان کے چینل پہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی کوریج دیکھیں یا کوئی بات کریں یا اس کو ڈسکس کیا جائے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پاک ویو سوسائٹی کو یا علیم خان صاحب کو لے کے جو ہے وہ بہت اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے۔ خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں وہ تو ساری ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ وہاں پہ لگا بھی رہے ہیں کہ ان کی جانب سے یہ جو پاک ویو سوسائٹی کی جو ایکسٹینشن ہے، کیا وہ مبینہ طور پہ راوی کے بیلٹ کے اوپر جو ہے جہاں پہ ریور بیڈ ہے، کیا اس کے اوپر پلاٹنگ کر کے جو ہے وہ ایکچولی پلاٹس بیچے گئے۔ بہت سے لوگوں کے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے جو وہاں کے الیجڈلی رہائشی ہی بتائے جاتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کلیم کیا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ جگہ ہی نہیں تھی جہاں پہ جو ہے وہ پلاٹنگ ہونی چاہیے تھی، اور یہاں پہ گھر جو ہے وہ بنا دیے گئے ہمارے کئی لوگوں کے جو ہے وہ گھروں کا۔ اور ظاہری بات ہے یہ سوسائٹی کوئی 20 25 30 سال پرانی نہیں ہے، نسبتاً ایک نئی سوسائٹی ہے، نئے بلاکس بنے ہیں، لوگوں نے نئے نئے گھر بنائے ہیں، تو مطلب پچھلے 4-5 سال کے اندر جو ہے لوگوں نے بہت گھر بنائے ہیں وہاں پہ۔ اب آپ خود ہی اسی اندازہ لگا لیجیے نا کہ ایک شخص نے جو ہے اپنے کروڑوں روپے لگایا ہو اور وہ بیٹھ کے ایک نیا گھر بنایا اور اس کے اندر جو ہے وہ پانی داخل ہو جائے، اور پانی کی بھی ایسی ایسی فوٹیجز، مطلب کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا جو کمرشل ان کے بولیوارڈز تھے، وہاں پہ تو پھر بھی نسبتاً پانی کم تھا، لیکن رہائشی علاقوں کے اندر جو ہے وہ پانی کافی زیادہ دیکھا گیا ہے۔ کل رات تک کی جو اپڈیٹ آئی، وہ یہ فوٹیج جو سامنے آئی، اس کے مطابق انہوں نے وہاں پہ جو دیوار بنائی ہوئی تھی وہ بھی جو ہے وہ سیمنٹ کے سلیبز کی بنی ہوئی دیواریں تھیں، وہ کوئی لوہے کی دیواریں نہیں تھیں جس سے پانی کراس نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ مٹی وغیرہ ڈال کے وہاں پہ بند وغیرہ بھی لگائے، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ ابھی کل ہی ہم نے جا کے چیک کیا کہ پاک ویو سوسائٹی کے جو فیس بک پیج ہے اس کے اوپر جو ہے وہ علیم خان صاحب کی پوری ایک ویڈیو وہاں پہ ڈالی گئی ہے، اس کے اندر وہ کھڑے ہو کے اپنے وہاں کے رہائشیوں کو جو ہے وہ دلاسا دے رہے ہیں، حوصلہ دے رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، ہمارے انجینئرز نے بڑا زبردست وہاں پہ کام کیا ہے، اور ابھی تک ایک بوند پانی بھی جو ہے وہ پاک ویو کے اندر نہیں آیا ہے، اور سب خیر خیریت سے جو ہے وہ گزر جائے گا انشاءاللہ۔ آپ دعا کریں، ہمارے لوگوں نے جو ہے بڑا اس کے اوپر کام کیا ہوگا، ڈیفینیٹلی کیا بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ علیم خان صاحب کی جانب سے نہیں کیا گیا، وہاں پہ اچھا خاصا مٹی کا بند جو ہے وہاں پہ بنایا گیا، لیکن آبویسلی پانی جس بہاؤ سے آیا ہے اور جو اس کی سپیڈ اور جو اس کی کوانٹٹی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، وہ اس کے رستے میں جو چیز بھی آئی وہ اس کو جو ہے وہ لپیٹ کے لے گیا آگے۔ اور ایسا ہی ہوا ہے کہ بریچ ہوا ہے، بلکہ بریچ جو ہے وہ صرف دیواروں کے ذریعے نہیں ہوا، زمین زیر زمین سے بھی جو ہے پانی اوپر کی طرف آنا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ پانی اپنا رستہ ڈھونڈ لیتا ہے، اس کو اگر کہیں پہ بھی کوئی اوپننگ نظر آتی ہے وہ ڈھونڈ لیتا ہے، اور وہی ہوا ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر بھی جو ہے وہ گھس گیا، اور الٹیمیٹلی بس ایک بریچ کی بات ہوتی ہے، ایک سوراخ کی بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہاں سے ایک انٹری پوائنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ انٹری پوائنٹ جو ہے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اور انٹری پوائنٹس بھی پانی کے بن جاتے ہیں۔
تو جو ڈرون فوٹیج آئی کچھ لوگوں نے وہاں پہ جو ہے اس وقت پاک ویو سوسائٹی کے اندر جو ڈرون فوٹیج بھی بنائی، ظاہری بات ہے وہ بھی بڑی خوفناک فوٹیج ہے کہ لوگوں کے گھر جو ہیں وہ پانی کے اندر اس وقت کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ نئے کچھ لوگوں کے تو کنسٹرکٹڈ گھر ہیں نا، کچھ لوگوں کے انڈر کنسٹرکشن گھر ہیں جو اس وقت وہاں پہ گھر بن رہے تھے۔ میں تو ان کے بارے میں بھی سوچ کے حیران ہوتا ہوں کہ مطلب جنہوں نے ابھی گھر بنایا اور بہت سی دیواریں اس میں سے کچی ہوں گی، ابھی صحیح طرح پکی بھی نہیں ہوں گی، لیکن اس کے اندر بھی اگر پانی گھس جائے تو ان کی جو بنیادیں تک خراب ہو جاتی ہیں، مطلب یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو بہت جو ہے وہ نقصان ہوا ہے، لوگ بہت پریشان ہیں۔ میں نے لوگوں کی فوٹیجز دیکھی ہیں کہ وہ جوک در جوک جو ہے وہ وہاں سے جا رہے ہیں۔ اوپر سے سونے پہ سہاگا ایک اور چیز جو ہوئی وہ ابھی میں نے پچھلے غالباً کل کے اپنے ویلاگ کے اندر میں نے بات کی تھی بیڈ پریس کی۔ مریم نواز صاحبہ کے لیے جو بیڈ پریس جو ہے وہ چل رہا ہے، بیڈ پریس کا پورا ایک ایپیسوڈ چل رہا ہے۔ پہلے وہ جاپان کا دورہ ہوا، جاپان کے دورے کے حوالے سے کنٹروورسی ہوئی کہ جی فیملی ممبرز جو ہیں وہ کیوں گئے، اور گئے تو کس طرح گئے، پیمنٹ ہوئی یا نہیں ہوئی، کوئی ڈیٹیلز اب تک سامنے نہیں آئی ہیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے کوئی ڈکلیریشن ابھی تک نہیں کیا ہے۔ دوسرا، کل انہوں نے جو ہے وہ ریور راوی کا انہوں نے دورہ کیا اور کشتی کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ دریا کے اندر چلی گئیں، جو کہ غلطی تھی، میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے تھا، سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور آپٹکس بھی اس کے بہت خراب تھے، کیونکہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دریا کی طرف مت آئیں اور آپ ہی کشتی لے کے جو ہے وہ دریا کے اندر چلے جائیں۔ اس کے اوپر انہوں نے، ہمارے دوست ہیں وجی ثانی صاحب، انہوں نے بھی ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا تھا، تو مریم نواز صاحبہ نے پوری ایک جواب دیا ان کو، وجی ثانی کو انہوں نے ٹویٹر کے اوپر جواب دیا کہ میں بطور چیف ایگزیکٹو میں خود آبزرو کرنا چاہ رہی تھی، میں چیک کرنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ مجھے بتایا گیا ہے کہ پانی کے اندر جا کے جو ہے موبائل سروس کام نہیں کرتی، اور ہماری جو کشتیاں ہیں ان کی موٹریں بڑی ہلکی لگی ہوئی ہیں کہ وہ پانی کے بہاؤ کے خلاف جو ہے وہ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ چلنے میں ان کو پرابلم ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں خود ایکسپیرینس کرنے کے لیے گئی تھی۔ آپ کو خود ایکسپیرینس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب آئی ایم سوری بٹ دس از ناٹ اے ویلڈ آرگیومنٹ۔ مطلب آپ کو اگر مطلب کوئی رپورٹ دی جا رہی ہے تو اگر وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی فونز کام نہیں کرتے، ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو بات صحیح ہے، مطلب ان لوگوں کے پاس پانی کے اندر جو ہے وہ سیٹلائٹ فونز ہونے چاہیے ریور بیڈ کے اندر جو ہے وہاں پہ لوگوں کے پاس، کیونکہ دریا ٹھیک ہے جہاں جہاں تو آپ کو بڑے شہر میں نظر آ رہا ہے، لاہور شہر کے اندر یا جس طرح ننکانہ صاحب یا ان جگہوں کے اوپر جو بڑے شہر ہیں، لیکن دریا جہاں سے چھوٹی جگہوں پہ جاتا ہے وہاں پہ موبائل فون سروس تو ویسے ہی بند ہو جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کے پاس تو تھرایا یا سیٹلائٹ فونز جو ہیں ویسے ہونے چاہیے۔ بٹ مائی اگین کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ کہ یہ آرگیومنٹ نہیں تھا کہ جناب میں خود چیک کرنے گئی تھی تو میں اس لیے پانی کے اندر چلی گئی تھی۔ آپ نے خود چیک کرنا تھا، آپ دریا میں سے جب سیلاب گزر جائے اس کے بعد چیک کر لیں۔ ابھی تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کو جو جگہ بتائی جائے۔ اب اسی طرح چلے میں آج کے والے مریم نواز صاحبہ کو کہیں پاک ویو سوسائٹی کا بھی وزٹ کریں، آپ اب یہاں پہ وزٹ کرنا آپ کا بنتا ہے، کیونکہ یہ دریا نہیں ہے، یہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اور یہ ایک آپ کے فیڈرل کیبنٹ کے منسٹر کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ تو آپ جائیے پاک ویو سوسائٹی کا وزٹ کریں، جا کے وہاں کے مکینوں سے ملاقات کریں، وہاں پہ بیٹھ کے چیک کیجئے کہ اس پانی کا انخلا جو ہے وہ کس طرح کیا جائے گا، اخراج کس طرح ہوگا یہاں سے، تو وہ چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اوپر سے بیڈ آپٹکس کیا ہوئے کہ ابھی صرف ایک دن پہلے جب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کشتی کے اندر سوار تھی تو علیم خان صاحب بھی ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ علیم خان صاحب کے اوپر ظاہری بات ہے بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے، کیونکہ سوسائٹی ان کی تھی، لوگ الیج کر رہے ہیں۔ اوپر سے عمران خان صاحب کا ایک پرانا ایک بیان چل رہا ہے، انہوں نے پوڈ کاسٹ کے اندر دیا تھا جس میں انہوں نے وجہ بتائی تھی، میں نہیں جانتا یہ بات کہ کیا یہی وجہ تھی یا کچھ اور وجوہات تھیں، لیکن اس میں انہوں نے الزام لگایا تھا علیم خان صاحب کے اوپر کہ جناب انہوں نے 300 ایکڑ جو ہے وہ ریور راوی کے بیڈ کے اندر جو ہے انہوں نے جگہ لے لی، اور یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ان کو اپروول دیتے ہیں، اور یہاں سے معاملات خراب ہونا شروع ہوتے اب وہ جو گفتگو ہے عمران خان صاحب کی وہ بار بار جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے۔ تو ادھر یہاں پہ پاک ویو سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ پانی آتا ہے، اور ایک دن پہلے جو ہے علیم خان صاحب صوبے کی چیف ایگزیکٹو کے ساتھ ہی جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں۔ سو عام طور پہ گڈ پریس اور بیڈ پریس کے اندر جو ہے وہ آپٹکس بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں، اور عام طور پہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو شخص کنٹروورسی کے اندر ہونا اس کے ساتھ آپ دائیں بائیں نظر نہیں آنے چاہیے۔ عام طور پہ یہی کیا جاتا ہے کہ آپ کے، کیونکہ آپ دیکھ لیجئے نا، مطلب بہت سے پولیٹیشنز ہیں ان کی ماضی کی کئی دفعہ جب تصویریں سامنے آ جاتی ہیں تو لوگ پھر ان کو ایک بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ صوبے کی چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ علیم خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں یا ان کے ساتھ تصویریں کھینچ رہی ہیں، اور اگلے 24 گھنٹے میں اسی کی سوسائٹی کے اندر پانی آ گیا، اور اسی سوسائٹی کے حوالے سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ غلط جگہ پہ بنائی گئی تھی، یہ دریا کا رستہ تھا یہ، اور یہاں پہ سوسائٹی ہونی نہیں چاہیے تھی۔ اچھا ذہن میں رکھیے گا، دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ پاک ویو سوسائٹی، دیر آر مینی ادر سوسائٹیز ایز ویل جو بیسکلی اس ریور بیڈ کے بالکل ساتھ ساتھ جو ہے وہ بنائی گئیں، اور یہ اپروولز دی گئیں، اور پچھلے کئی سالوں کے اندر یہ اپروولز ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب کے دور میں بھی بہت سی سوسائٹیز بنی، موجودہ دور میں بھی بن رہی ہیں، اور اس سے پچھلے دور میں بھی بنی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو لیکن بات وہی ہے نا، جس طرح میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ جس طرح شوگر مافیا ہے، شوگر مافیا کے اندر ان تمام جماعتوں کے لوگ جو ہیں وہ ان کا اپنا ایک سٹیک ہے۔
تو یہاں پہ یہ جو ریل اسٹیٹ کا جو پورا ایک شعبہ ہے اس کے اندر بھی جو ہے ان کے مختلف لوگ اندر موجود ہیں اور جن کے اوپر ہاتھ نہیں ڈلتا. یہ تو حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے, ہواؤں کے رخ بدل گئے تو ملک ریاض جو ہے زیر اعتاب آیا ہے, ورنہ ملک ریاض کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 20 سال میں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا, اور وہ دھڑلے سے کہتا تھا میں تو فائلوں کے نیچے جو ہے پہیے لگا دیتا ہوں میں. تو یہ جو پہیہ ہوتا ہے نا, یہ پہیہ لگانے کے اندر جو ہے وہ سیاسی جماعتیں کردار ادا کرتی ہیں. کبھی سیاسی جماعتیں کرتی ہے, کبھی ملکی اسٹیبلشمنٹ بھی کرتی ہے, کبھی اور ادارے بھی کرتے ہیں. تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنا اپنا کردار ادا کرتا ہے, اس کے بعد یہ پہیے لگتے ہیں. بہرحال لیکن اس سارے پہیے لگانے میں اور پہیے اتارنے کے اندر جو ہے وہ غریب آدمی کی گاڑی جو ہے نا وہ پانی کے اندر ہے. میں آج ایک اور میں نے فوٹیج میں نے اسی طرح دیکھی کہ وہاں سے جو ہے وہ ایک شخص کی وہ بیچارہ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا, وہ ایسا اس کو ایک کھڈا وہاں پہ ملا کہ اس کی آدھی گاڑی اس کھڈے کے اندر چلی گئی. مطلب اس قسم کے ویژولز اور اس قسم کی فوٹیجز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. جہاں پہ میں مطلب یہ بڑے بڑے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بات ہو رہی ہے, وہیں پہ ایک اور میں آپ کو یہ ذرا فوٹیج دکھانا چاہوں گا. یہ ایک فوٹیج ذرا آئی ہے سامنے, اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا. یہ ایک صاحب جو ہے یہ اس طرح موٹر سائیکل کے اوپر موجود ہیں اور موٹر سائیکل کے اوپر کھڑے ہو کے یہ آگے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے اور وہاں پہ پانی ہی پانی, اس کو غور سے دیکھیے گا ذرا, یہ پانی ہی پانی ہے اور اس کے دوست یار وغیرہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اس نے کانوں میں ہیڈ فونس بھی لگائے ہوئے, سگریٹ بھی پی رہا ہے. اور اب یہ کر کیا رہے گا ذرا دیکھیے گا, یہ یہاں سے سڑک سے یہ سیدھا پانی کے اندر, اور بیسکلی اس نے پروف کیا کرنا تھا کہ دیکھو میں پانی میں سے گزرتا ہوا جو ہے نا میں آگے چلا جاؤں گا, میں آگے سڑک کی دوسری سائڈ پہ چلا جاؤں گا. اور اس کے بعد ذرا آگے ذرا ساتھ ساتھ دیکھیے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ سیدھا پانی کے اندر, موٹر سائیکل بھی گئی, ٹھیک ہے, وہ ہیڈ فون ووڈ فون وغیرہ وہ جو متھن چکرورتی بنا ہوا تھا وہ سارا ختم, اور اس کو اپنے جان کے لالے پڑ گئے کہ اب اس کو کون بچائے. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ جب آپ اس قسم کی بے وقوفوں والی حرکتیں کریں, آئی ایم سوری ٹو یوز دا ورڈ, میں نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ اس قسم کی بے وقوف, اور وہ اس کو صحیح طرح سوئمنگ, میں خود ایک سوئمر ہوں مجھے پتا ہے, اس کو صحیح طرح بیچارے کو سوئمنگ بھی نہیں کرنی ہے, نہری سوئمنگ کر رہا ہے وہ, ٹھیک ہے, اور وہ مشکل سے وہ بیچارہ خود بچا ہے, اور موٹر سائیکل بھی گئی, بیڑا غرق ہو گیا سارا. کیا یہ بے وقوفی ہے, یہ کیا یہ عقل مندی ہے کوئی؟ میں پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں, مطلب ایسے بے وقوف لوگ ہیں وہ جا کے ادھر دریا کے سائڈ پہ کھڑے ہو گئے, آؤ جی ویکھن چلیے پانی کتنا آیا ہے. مطلب یار تسی پانی ویکھنا, جا کے اپنے ٹوائلٹ جا کے نلکا کھول لو, تو ویکھ لو پانی کس طرح آندا ہے. یہ کیا بے وقوفی ہے؟ کیونکہ آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے نا, آپ تو چلے جائیں گے شغل میلے کے اندر, وہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا تو آپ کی انتظامیہ, آپ کا ریسکیو 1122, جتنے امدادی سرگرمیوں کرنے والے جتنے بھی ادارے ہیں, ان کو ایک نیا وقتہ پڑ جائے گا کہ بھائی جان انہوں نے سنبھالو بیٹھ کے. تو پلیز اسٹے ایٹ یور ہومز, ٹھیک ہے. اس وقت آپ لاہور شہر, کم از کم میں خود لاہور میں موجود ہوں, لاہور اس مصیبت سے نکلا نہیں ہے ابھی, ٹھیک ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر یہ بارش ہو گئی, اور میں ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پاک ویو سوسائٹی تک آ گئی ہے یہ بات, ٹھیک ہے. اگر یہ پانی پاک ویو سوسائٹی سے بھی آگے آ گیا, دوبارہ میری غور سے بات سنیے گا, اگر یہ وہاں سے آگے آ گیا اور اس نے جو آپ کی نہر جا رہی ہے اس کو پکڑ لیا, پانی وہاں تک آ گیا, اس کے بعد آپ کی سوچ سے باہر ہے کہ کتنی بڑی تباہی ہو سکتی ہے. کیونکہ اس کے بعد اس کے سارے بند کھلنا شروع ہو جائیں گے, آپ کی نہر کے اندر بھی پانی ایڈ اگر ہونا شروع ہو گیا اور یہ نہر باہر آ گئی, یہ اپنے بند سے باہر نکل گئی, تو پورے لاہور کی بی آر بی نہر جو ہے وہ آپ ذرا اندازہ لگا لیجئے کہ اس میں کون کون سی آبادیاں آتی ہیں پھر. تو برائے مہربانی اس وقت انتظامیہ کے ساتھ جو ہے اس کی ہیلپ کریں, اس کے لیے زحمت مت بنیے, اس کے لیے رحمت بنیے, اس کو سپورٹ کیجئے, انہیں اپنا کام کرنے دیجئے, گیٹ آؤٹ آف دیئر وے, ٹھیک ہے. یہ کوئی تماشا نہیں ہو رہا ہے, یہ کوئی پکنک نہیں ہو رہی, آرام سے چپ کر کے اپنے گھر پہ بیٹھیں, آلو والے پراٹھے کھائیں, ٹھیک ہے, اور دعا کیجئے کہ سب خیر خیریت سے یہ مصیبت کی گھڑی جو ہے یہ ختم ہو جائے. اس کے علاوہ این ڈی ایم اے نے جو ہے وہ یہ بھی بتایا ہے کہ دریا راوی میں جسڑ کے مقام پر درمیانے درجے کا اس وقت سیلاب ہے, اور دریا راوی میں شادرہ کے مقام پر انتہائی خطرناک اونچے درجے کا سیلاب ہے. دریا راوی بلوکی ہیڈ ورکس کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے, مرالہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے, دریا چناب میں خانکی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے, اور قادر آباد کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے. ایک فوٹیج سامنے آئی ہے اور وہ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی, جنہوں نے سیالکوٹ سیکٹر, شکر گڑھ, نارووال, کرتارپور کا دورہ کیا اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیا, اور اس موقع کے اوپر جو ہے انہیں بریفنگ بھی دی گئی. مجھے سب سے اچھا جو جیسچر لگا اس موقع کے اوپر وہ تھا جب انہوں نے متاثرہ سکھ برادری سے جو ہے وہاں پہ ملاقات کی, اور ان کے جتنے بھی وہاں پہ نمائندے تھے اس کمیونٹی کے, ان کے ساتھ جو ہے وہ جا کے انہوں نے اظہار یکجہتی کیا, ان کو گلے لگایا, ان سے جو ہے وہ ملے جا کے, اور ان سے حال احوال جو ہے ان کا پوچھا. دس
شاید ہو سکتا ہے یہ آپ کو ایک بہت چھوٹا جسچر لگ رہا ہو، لیکن میری نظر میں یہ بہت امپورٹنٹ جسچر ہے. میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ کے اندر بتایا تھا کہ 3 ہفتے پہلے بھی میں خود کرتارپور میں وہاں پہ گیا ہوا تھا. مجھے اور بھی زیادہ دکھ ہو رہا تھا کہ ایک جگہ کو آپ نے بالکل خشک حالت میں دیکھا ہو اور اس کے بعد آپ اگلے ویژولز دیکھیں تو اس کی آدھی بلڈنگ تک جو ہے وہ پانی کا لیول وہاں پہ آیا ہوا ہے. تو اس موقع کے اوپر پاکستان کو جو ہے یہ بتانے کی بہت ضرورت تھی کہ سکھ برادری جو ہے وہ ہمارے ہی بھائی ہیں اور ہمارا ہی حصہ ہیں. اور اگر وہ ان کے اوپر اتنا ایک کڑا وقت آیا ہے، مشکل وقت آیا ہے کہ ان کے لیے ان کی جو اتنی مقدس جگہ ہے وہ اگر اتنی آفت کا شکار ہوئی ہے تو ہمیں ان سے اظہار یکجہتی ضرور کرنا چاہیے. سو آئی تھنک اٹ واز اے ویری گڈ جسچر بائی دا فیلڈ مارشل کہ انہوں نے جا کے جو ہے اس کمیونٹی سے وہاں پہ ملاقات کی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈان کا ایک ایڈیٹوریل ہے، میں وہ ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ قوم کو اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ شدید مانسون بارشوں اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے علاوہ بھارت کی جانب سے پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا بھی اس تباہی میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال، جن کا حلقہ نارووال ہے جو بھارت کی سرحد سے ملحق ہے اور زیر آب آ چکا ہے، نے کہا ہے کہ بھارت پانی کے معاملے پر سیاست کر رہا ہے. اگرچہ بھارت نے ہائی فلڈ کی وارننگ دی تھی، یہ ایک عمومی بیان تھا جو اسلام آباد میں اس کے ہائی کمیشن کے ذریعے کیا گیا، نہ کہ انڈس کمیشن کے مستقل فورم کے ذریعے جیسا کہ معاہدے کے تحت لازمی ہے. شواہد بڑھتے جا رہے ہیں کہ بھارت واقعی پانی کے مسئلے کو سیاسی رنگ دے رہا ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے دی جانے والی وارننگز محض ایک ڈرامہ تھی تاکہ عالمی برادری کو یہ دکھایا جا سکے کہ پاکستان کے ساتھ کشیدہ تعلقات کے باوجود اس نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پیشگی اطلاع دی. اگر بھارت واقعی ہمدردی کی بنیاد پر کام کر رہا ہوتا تو وہ فوراً سینتاس معاہدے کو بحال کرتا تاکہ بروقت اور درست معلومات پاکستان کے ساتھ شیئر کی جا سکیں اور سیلاب کی تباہ کاریوں کو کم کیا جا سکے. سینتاس معاہدے کے تحت دونوں ممالک دریا کے بہاؤ سے متعلق درست اور تفصیلی معلومات ایک دوسرے سے شیئر کیا کرتے تھے. اس سے حکام کو ممکنہ سیلاب کے لیے بہتر تیاری کا موقع ملتا تھا. موجودہ حالات میں نئی دہلی کی جانب سے فراہم کردہ معلومات نہایت مبہم اور تکنیکی تفصیلات سے آ رہی تھیں. تو یہ ڈان نے ایڈیٹوریل جو ہے اس معاملے کے اوپر لکھا ہے. دوسرا جناب ایک اور مریم نواز صاحبہ نے جو ہے آج وزیر آباد میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا. دس واز اے مچ مور بیٹر مطلب میڈیا آپٹکس جو کم از کم ہم نے کل دیکھے تھے. وہاں پہ جو متاثرہ خواتین تھیں اس میں کئی خواتین جو ہے وہ رو بھی رہی تھیں، ظاہری بات ہے ان کا سب کچھ بہہ گیا اس پانی کے اندر. ان سے انہوں نے ملاقات کی اینڈ دیٹ دس آئی تھنک واز اے گڈ جسچر. یہ آپ کی ضرورت ہے. لیکن میں نے جس طرح پہلے کہا، میں امید کرتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پاک ویو سوسائٹی کے جو متاثرین ہیں ان سے بھی جا کے ملیں گی جن کے گھر اس وقت پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. اور علیم خان صاحب بھی جو ہے وہ ظاہری بات ہے اپنا ایک کردار ادا کریں گے. بہت بڑی کمپنی ہے ان کی، بہت بڑا ایک نام ہے کہ اس پانی کے انخلاء کے لیے بھی جو ہے وہ جلد از جلد اپنا کردار وہ ضرور ادا کریں گے. مصدق ملک صاحب نے جناب ایک پروگرام کے اندر موجودہ حالات کے اوپر تبصرہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی ملک میں ایلیٹ کلچرنگ ہے، دریا کنارے طاقتور شخصیات کے ریزورٹس ہیں جنہیں بچانے کے لیے پوری بستیاں اجاڑ دی گئیں. ڈیمز اور کنالز کے معاملے پر صوبوں کے درمیان شک کی فضا ہے. ہر صوبے کو دوسرے صوبے پر شک ہے کہ وہ میرا پانی روک لے گا. بلوچستان کو شک ہے سندھ کو پانی ملتا ہے اور سندھ انہیں پانی نہیں دیتا. صوبوں کے درمیان شک کی فضا ختم کرنے کا حل ٹیلی میٹری ہے جس پر کام شروع ہو چکا ہے. 1 آدھ سال میں ٹیلی میٹری کا کام مکمل ہونے کی توقع ہے. اس کے علاوہ عظمہ بخاری صاحبہ جو ہے وہ کل رات کو شاہ زیب خانزادہ کے شو میں آئی ہوئی تھی. اس میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ روڈا ایک ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے، اس میں ایک جنگل اور جھیلیں ہیں. ہماری باتیں عمران خان سے مختلف ہیں. ہم نے ماحول کو سامنے رکھ کر روڈا کا پلان بنایا ہے. تو میں ان کا کہنے کا مطلب ساڑھے والا روڈا جڑا ہے وہ چنگا ہے، انہوں کا جڑا روڈا سی وہ پیڑا سی. تو حضور اعلیٰ میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر یہ جو روڈا ہے میں اس کی پوری تفصیلی ایک پوڈ کاسٹ میں کرنے جا رہا ہوں اور اس کے اندر ہم اس کا پورا تیا پانچا کریں گے. عمران خان صاحب کا کیا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت پوری ایک بحث چل رہی ہے کہ عمران خان والا روڈا چنگا سی، اے والا پیڑا ہے، نہیں اے والا چنگا سی او والا پیڑا ہے، کس نے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو NOCs دیے، کب دیے گئے، یہ ساری تفصیلات میں کوشش کروں گا اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں اتوار والے دن انشاءاللہ ایک پوڈ کاسٹ کے ذریعے جو ہے ایک شخصیت کو ہم نے بلایا ہے اور وہ شخصیت جو ہے یہ سارا کچھ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور تاکہ آپ کو ایک کلیئر پکچر مل سکے کہ کون کون قصوروار ہے اس ساری پرابلم کا. اس کے علاوہ پولینڈ کے اندر جناب ایک واقعہ پیش آیا ہے. پولینڈ کی فضائیہ کا ایک F-16 لڑاکا طیارہ جو ہے جمعرات کو وسطی پولینڈ کے شہر راڈوم میں ایئر شو کی ریہرسل کے دوران گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں پائلٹ ہلاک ہو گیا. پولینڈ حکومت کے ترجمان نے جنگی طیارے کے گر کر تباہ ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ F-16 طیارے کو حادثہ ایئر شو کی ریہرسل کے دوران پیش آیا. ایئر فورس کے لیے یہ ایک عظیم نقصان ہے جس پر وہ افسوس انہیں کافی افسوس ہے. تو یہ ایک حادثہ جو ہے وہاں پہ پولینڈ کے اندر جو ہے وہ پیش آیا ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.